بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 772 حضرات کاندھلہ کا تذکرہ اسلوب دعوت ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ، اہل دارالعلوم کا موجودہ موقف، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات کاندھلہ کا تذکرہ عین اسلوب دعوت ہے۔ قدیم ہندوستانی تاریخ کا سنہرا باب ہے کہ حضرت الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی دینی محنت 150-200 سالوں سے مسلسل ہوتی آ رہی ہے۔ انہی نسل میں حضرت جی اول، ثانی اور رابع چلے آ رہے ہیں۔ اگر ایک داعی عالم دین اس خاندان اور اس کے افراد کی دینی قربانیوں پر سیر حاصل روشنی ڈالے تو اس میں کون سی خرابی اور کون سا عیب تھا؟ یہ حضرات کاندھلہ ہی کا فیض ہے کہ آج سارے عالم میں جماعتیں چل رہی ہے اور دین پھیل رہا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے مصداق یہ سراسر ناشکری ہے، یا پھر خاندان کاندھلہ سے عداوت اور دشمنی، یا پھر تبلیغی کام اور اس کے مرکز اصلی کو ملیامیٹ کرنے کی سیہونی سازش۔ مخالفت کے اصول ہے: مکان کی عظمت کو ختم کرو، پھر مکین کی عظمت کو ختم کرو، پھر مکین کے ہم نشینوں کی۔ معاونت کے اصول: مکان کی تعظیم کرو، مکین کی تعظیم کرو، مکین کے ہم نشینوں کی تعظیم کرو۔ مکان کی عظمت: ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ فائدہ: بیت اللہ کی عظمت بیان کی کہ بیت اللہ زمین پر پہلا گھر ہے، عظمت والا ہے، امن والا ہے، برکت والا ہے۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور بہت سی نشانیاں ہیں۔ مکین کی عظمت: ابراہیم کون ہے؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت اور ملت ہے۔ قانتا للہ، اللہ والا ہے۔ حنیفا، اللہ کا خالص بندہ ہے۔ ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں ہے۔ شاکرا لانعمہ، نعمت پر شکر کرنے والا۔ اجتباہ، اللہ کا منتخب بندہ۔ وہداہ، اور ہدایت یافتہ۔ وآتیناہ فی الدنیا، دنیا میں نوازا گیا۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ سورہ نحل۔ پوری 9 خوبیاں بیان کر کے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ فائدہ: جس گھر کی تعریف ہوتی ہو تو اس گھر کے مکین کی بھی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، اور جس گھر کی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں تو گویا اس میں بسنے والے مکینوں کی برائی بھی لامحالہ بیان ہو جاتی ہے۔ مرکز نظام الدین کی عظمت اور اس کے مکینوں کی عظمت بیان کرنا یہ تو عین اسلوب دعوت ہوا، نہ کہ شخصیت پرستی والا مذموم عمل۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کسی کو دعوت دین دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلے طریقے سے مکمل تعارف کرواتے تاکہ مخاطب کے دل میں داعی اللہ کی عظمت پیدا ہو اور اس کی بات کو غور و خوض کے ساتھ سنے۔ یہی اسلوب دعوت ہے۔ اسی طرز پر داعی امیر عالم حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور ان کے جد امجد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب و مولانا الیاس صاحبان رحمہم اللہ کی قربانیوں اور مجاہدوں اور ان کے تقوی اور طہارت کا ذکر کرے گا، اور اس طرح کا بیان اس داعی عظیم کی علمی بصیرت اور دعوتی حمیت کی غمازی کا عین ثبوت ہو کر
یہ عمل محمود متصور ہوگا اور شرائعت والوں کا بیان اس کے برعکس ہوگا، تاکہ مرکز نظام الدین بھی تباہ ہو، مرکز نظام الدین کے مقیمین کے مقام کو بھی مجروح کیا جائے، اور پھر وہاں کے اعمال اور ان کے محرکات کو بھی مجروح کیا جائے۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے مرکز نظام الدین کی اہمیت کو تبلیغ والوں کے دلوں سے ختم کریں۔ اس کے لیے مرکز کے ذمہ دار پر پہلا وار کیا گیا کہ مولوی سعد صاحب کے بیانات غلط ہے، غیر تربیت یافتہ ہیں، ان کا علم کچا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فائدہ: موجودہ وقت کے حال کا عمل یہ ہے کہ وہ بزرگ جس نے یہ حد تک آمیز باتیں کی تھی، مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دامت و برکاتہما، تقریباً 1.25 سال سے مولانا سعد صاحب کی اور تبلیغ میں آئے ہوئے بیرونی اور اندرونی مہمانوں کی خدمت اور سرپرستی میں رات دن مصروف ہیں۔ آج کل مرکز نظام الدین کا سارا اجتماعی کام مدنی حضرات کی آفس اور ہالوں میں انجام پاتا ہے، گویا کہ مرکز نظام الدین وہاں پر منتقل ہو گیا ہے، اور دارالعلوم نے اعلان فرما دیا کہ وہ امارت اور شورا کے مسئلے میں غیر جانبدار ہیں۔ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ لیں۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا والوں سے چند سوالات۔ 20 سال سے کسی کو مولانا سعد صاحب میں اور ان کے بیانوں میں خامی نظر کیوں نہیں آئی؟ اب اچانک سب ان کے پیچھے پڑ گئے، پرانے بھی، علماء بھی، مفتیان کرام بھی، آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو رہی تھی، جب آپ کے مفادات بند ہو گئے تو آپ لوگ مولانا سعد صاحب اور مرکز کے پیچھے لگ گئے، تاکہ مرکز کو ویران کرو اور مولانا سعد صاحب کو بے دخل کرو۔ مثل مشہور ہے، کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دو اور پھر اسے مار دو، لوگ یہی کہیں گے کہ پاگل کتا تھا، مار دیا گیا۔ اسی طرح کا پروگرام تھا عالمی شورا کا کہ مولانا سعد کو بدنام کرو اور مرکز کو ختم کرو۔ تنبیہ: بغض سعد کی رو میں بہہ کر مفتی مہتاب قاسمی صاحب نے کافرانہ الفاظ بک دیے کہ دیوبند کا فتویٰ اقوی اور محکم ہے اور قرآن مجید سے نعوذ باللہ من ذالک آپسی اختلافات کا حل۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور حاکم کی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں اختلاف کر لو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ فائدہ: اطاعت کے لیے 3 رخ دیے گئے، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ اطاعت میں تینوں کو ملحوظ رکھیں گے، لیکن اختلافات کو سلجھانے کے لیے اولو الامر کی شق کو محذوف کر دیا، یعنی کاٹ کر رکھ دیا، اس لیے کہ اولو الامر میں حاکم وقت، مرشد، پیر، علماء، مشائخ، والد، استاد، نسبت سب کچھ شامل ہے، اور یہاں ان تمام کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی اس شک کو اڑا کر رکھ دیا گیا۔ البتہ تنازع کو دور کرنے کے لیے صرف 2 راستے کھلے رکھے: اللہ کا رخ کرو، یعنی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف توجہ کرو۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے۔ بہترین نصیحت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نصیحت ہے۔ تنبیہ: تیسرے در پر یعنی اولو الامر کی طرف جانے کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ تیسری عدالت معصوم عن الخطا نہیں ہے، اس طبقے میں اچھائیاں، برائیاں، خطا اور نسیان سب کچھ ہے، اور لطیفہ یہ کہ یہ جھگڑنے والے بھی تو انہی کی قبیل سے ہیں، تو بھلا ایک جھگڑالو دوسرے جھگڑالو کو کیا انصاف فراہم کر سکے گا؟ تمہیں انصاف اور راہ نجات اور رہبری تو کتاب اور سنت ہی مہیا کریں گے۔ اختلافات سلجھتے کیوں نہیں؟ اختلافات سلجھانے کے لیے ہم لوگ کتاب اور سنت اور سیرت کی طرف کم اور انسانوں کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں۔
یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں نے بزرگوں نے کیا کیا اور کیا فرمایا۔ بڑوں کے فرمان کو اور ان کے فیصلوں کو ضرور لیں گے، مگر ایک شرط پر، وہ یہ کہ اگر ان کا فرمان اور تعامل کتاب اور سنت کے موافق ہو تو اسے لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن عملاً کتاب اور سنت اور سیرت کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل سلجھنے کے بجائے اور الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ مثلاً ہم 5 سال سے دارالعلوم دیوبند اور دنیا بھر کے مفتیان کرام سے 2 سوال کرتے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، شورائی نظام دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، مروجہ تبلیغی کام کو ما انا علیہ و اصحابی والی سیرت پر لانا صحیح ہے یا غلط؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مفتیان کرام نے چپی اختیار کی ہوئی ہے، گویا کہ قدرت نے ان کے سینوں سے علم کو نکال پھینکا ہو، یا پھر یہ لوگ سمم بکمن عمیون بنا دیے گئے ہوں، یا ان پر مداہنت غالب آ چکی ہو، واللہ عالم۔ مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دامت و برکاتہما کا مرکز نظام الدین اور تبلیغی کام کی سرپرستی کی برکت یہ ہوئی کہ بنگلہ دیش سے شورائیت کا صفایا ہو گیا۔ بغیر اجتماع کے 3 مہینے میں 6000 سے زائد جماعتیں نکل گئی۔ سارا ملک یعنی 98% مرکز نظام الدین کے تابع ہو گیا۔ رائے ونڈ مرکز والوں نے ہر طرف سے رکاوٹیں ڈالی، ایجنسیوں کو استعمال کیا، بالآخر ان اداروں نے بھی رائے ونڈ مرکز کی چالوں سے آگاہ ہو گئے۔ اب وہ بھی انجان رہنے لگے تو آخری حربہ نیشنلزم کو اختیار کیا کہ امارت والے مرکز نظام الدین کی بات کرتے ہیں جو انڈیا میں ہیں۔ ظلم کی انتہا کر دی کہ 2 ساتھیوں کے شناختی کارڈ کے نمبر بھی وائرل کر دیے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح اللہ اور رسول، قرآن اور تبلیغ ساری دنیا کے انسان کے لیے ہے، مگر یہ رائے ونڈ مرکز کے شورائی علماء اور پرانوں نے عالمی نبی کے عالمی کام کو لمیٹڈ اور نیشنل بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر چھریاں پھیر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں ہے کہ جس نے قومیت کا یا ملک کا نعرہ لگایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چھریاں چلائی۔ تنبیہ: گجراتی شورائیوں نے قوم کا نعرہ لگایا اور گجرات کے 2 شہروں میں پھنس کر رہ گئے۔ رائے ونڈ کی شورائیوں نے ملک کا نعرہ لگایا، یہ بھی صرف رائے ونڈ مرکز کی 4 دیواری میں پھنس کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ امارت والی محنت نے تو ابھی 10 مہینے پورے کیے ہیں، اور شورائیت کی یہ بوکھلاہٹ ہے، اور 2 سال بعد شورائیت ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ہزاروں علماء کرام ہر مدرسے کے ساری دنیا میں سال سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ ہماری دعوتی محنت میں ہار جیت نہیں ہے، ہم تو ساری انسانیت کے لیے روتے ہیں، سب کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں۔ یہی عالمی نبی کی عالمی دعوت کی اعلیٰ ترتیب ہے۔ صبر کریں اور قربانی اور اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیرت طیبہ والی دعوتی محنت کو قبول فرما لیا ہے، اسے اور اس محنت کے کرنے والوں کو سرخرو ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔